رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم المصطفى الأمجد أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وعلى قابل سات احترام مومنین مومنات اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں اور آئندہ ہمیں سب کو خلوص کے ساتھ عقیدے کے ساتھ ہر عبادت انجام دینے کی توفیق دے. بہت ہی اہم موقع ہے، محرم کے آغاز کے بالکل قریب ہے. آج متوقع تھا کہ چاند محرم کا نظر آ جاتا لیکن نہیں آیا. کل انشاءاللہ ہوگا اور پرسوں پہلی محرم ہو جائے گا. اتنا یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے باب طہارت کو کھولا. ماشاءاللہ رسول اللہ نے باب طہارت کو کھولا ہے اور اس کو اب بند نہیں کیا. کوئی دروازہ کبھی کھلتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. لیکن رسول اللہ نے باب طہارت کو کھول کر بند نہیں کیا. قیامت تک کے لیے ایسے طیب و طاہر امام عنایت فرما دیے ہیں تاکہ ہمیشہ طہارت حاصل ہو. ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمیشہ طہارت حاصل کرتے رہو. حدیث مشہور ہے، آپ نے سنی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی اللہ. خالی ذہن علم کی طرف نہ جائے. علم بہت لوگ رکھتے ہوں گے، ویسٹ میں، ایسٹ میں، گورے کالے، مسلم غیر مسلم. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں طہارت کا شہر ہوں. ماشاءاللہ کیا بات. کیونکہ اہل بیت کے ہاں علم عمل کے بغیر نہیں ہے، بلکہ وہ ازوات مقدسہ ہیں جہاں پہ علم رک بھی جائے عمل آگے بڑھ جائے. سبحان اللہ کیا بات. یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر علم اگر رک بھی جائے، کسی کو علم نہ بھی ہو تو یہ انجام دے دیتے ہیں. اللہ قرآن میں آیت نازل کر کے بتاتا ہے یہ ان کا عمل ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. کیا رسول اللہ. لہذا ذہن میں رکھیں کہ باب طہارت کھل گیا اور کبھی بند نہیں ہوا. لہذا جو بھی اس دروازے پہ آئے گا سب سے پہلے ماں کی طہارت کا اعلان کرتا ہے. سبحان اللہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں جو آیا ہے اس طرح آیا جیسے خدا چاہتا. وہ طہارت کا اعلان کر دے گا. لہذا جو بھی اس صفِ اعضاء کی مخالفت کرے گا، کسی صورت میں بھی کرے گا، بغض کے ساتھ کرے گا، تو اس وقت پتہ چل جائے گا اس میں طہارت کی کمی ہے. یا اس کا ذہن غلیظ ہے، یا اس کا کی فکر غلیظ ہے، یا اس کا قلب جو ہے وہ غلیظ ہے، وہ خبیث ہے، یا اس کا نسب و حسب جو ہے وہ غلیظ ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صفِ اعضاء طہارت کا اعلان ہے. جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے وہ طہارت کی آیت ہے. اور میری جو ناقص تحقیق ہے
چہاردہ معصومین نے اپنی اپنی حیات مبارکہ میں، اور حضرت حجت جو کہ حیات ظاہری میں بھی ہیں، سب نے اپنی اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی حقانیت کے لیے یہی آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اور انما یرید اللہ، اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں دو لوگوں کو شمار نہ کیا گیا ہو، شریک نہ کیا گیا، یعنی نازل کرنے والا اللہ، مخاطب جو ہے محمد و آل محمد، کیونکہ قرآن کو ڈائریکٹ اللہ نے ہم سے خطاب نہیں کیا ہے، سبحان اللہ بالکل نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہ قرآن ہے، ہمیں علم نہیں تھا، رسول اللہ کو بتایا کہ یہ قرآن ہے، رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات نہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے، رسول اللہ کی زبان مبارک سے، لہذا پتہ یہ چلا اللہ نے رسول اللہ کو مخاطب کیا، رسول اللہ نے محمد و آل محمد کو دیا، اور آل محمد نے ہمیں دیا، لہذا دو ہستیوں کا ذکر ہے، ایک اللہ نے آل محمد کا ذکر کیا ہر آیت میں، اور ایک میں یہ بتایا ہے کہ آل محمد کے ماننے والے بھی اس آیت میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے آپ نے یہ بات شاید کبھی نہ سنی ہو پہلے کہ ہم کیسے شامل ہیں، انما یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ کر دیا، اس کو بتایا جا رہا، کس کو جو ہے وہ سمجھایا جا رہا، امت کو سمجھایا جا رہا، ملت کو سمجھایا جا رہا۔ اہل بیت تو جانتے تھے ہم پاک ہیں، انہیں تو خبر تھی، علم تھا، لہذا کس کو یہ بتا، انما یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ کر دیا ہے کہ اہل بیت آپ سے ہر قسم رجس کو دور رکھا ہے، لہذا یہ خطاب ہو رہا ہے کہ یہ ان کو سنا دو اور ان سے کہو کہ تمہارے دروازے پہ آ جائیں، ان کے بھی رجس پڑھتے جائیں۔ سبحان اللہ کیا بات یعنی یہ طہارت ہم صرف قبضہ کر کے نہیں رکھیں گے، جو بھی ہمارے دروازے پہ آ جائے گا، جتنا جھک جائے گا، جتنا ادب کرے گا، جتنا احترام کرے گا، جتنی محبت کرے گا، جتنی مودت کرے گا، جتنی ولا رکھے گا، جتنی ولایت کی منزل پہ جائے گا، اتنا سلمان بنتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی لہذا یعنی ہر آیت میں انما ولیکم اللہ، تمہارے ولی، تمہارے کون، تمہارا کون ہے، اس میں بھی شامل ہو گئے سب، یعنی کوئی آیت ایسی نہیں، قل لا اسألکم، اس میں بھی آپ شامل ہیں۔ سبحان اللہ کیا بات یہ کہتے ہیں اہل بیت کا تذکرہ قرآن میں کہیں ہے کہیں نہیں ہے، کوئی منکر ہو جاتا کسی آیت سے، میں ان سے کہتا ہوں اہل بیت تو ہے ہی وہ جن کے گھر نازل ہوا ہے، اس میں تو ہر ایک کا تذکرہ موجود ہے جو بھی اس دروازے پہ آ جاتا ہے، یہ تذکرہ موجود ہے۔ لہذا عزیزان محترم، آج کی جو شب آپ کی خدمت پہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کافی گرمی ہے، اندر حبس بھی ہے، آپ نے کافی دیر سے مجلس سماعت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، پڑھنے والوں کو، کرانے والوں کو، مجلس وفا کرنے والوں کو اس کا اجر عظیم عنایت۔ سید الشہداء کے امام حسین علیہ السلام کے ایک یہاں پہ تذکر عرض کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ تشیع میں محبت سید الشہداء نظر آتی ہے، لیکن کچھ آداب ایسے ہیں کہ جو سید الشہداء کے عین ہستی کے مطابق ہے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ عام محفلوں میں سید الشہداء کا نام لیں تو جتنے القابات، جتنے رسول اللہ نے، مولا علی نے، اللہ تعالیٰ نے، بی بی پاک نے یہ فرمائے ہیں سید الشہداء کے لیے، جو آپ کو یاد ہو، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حسین کا نام لیا۔ فلسفہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، سید الشہداء کے نام میں ہا سین یا نون حسین، یہ حرف وہی ہے جو حروف تہجی میں ہے، لیکن یہ جب حرف کسی بھی شخصیت سے منسلک ہو،
یہ کپڑا تھا، یہ میز تھا، میں نے اسے چوما، اس پہ کھانا بھی کھایا جاتا ہوگا، لیکن اس وقت میں نے اس کا ادب، اس کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے اب تو آپ کہیں گے خبردار گستاخی ہے. میں کہوں گا یہ کپڑا ہے، یہ لکڑی ہے، تو اس وقت کیا کہیں گے آپ کہ اس کی نسبت وہاں ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، بے کیا بات، نسبت وہاں ہے. اب یہ عام میز نہیں ہے، اب یہ چومنے کے لائق ہے، ادب کے لائق ہے. اسی طرح جب حرف اس دروازے پہ آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، آسین یا نون اس دروازے پہ آتا ہے اور میں اور آپ نے لے کے آتے، اللہ لے کے آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. کون لے کے آتا ہے؟ کون لے کے آتا ہے؟ کوئی عالم نہیں، محدث نہیں، مبلغ نہیں، کوئی لغت شناس نہیں، کوئی حروف کا ماہر نہیں، حتیٰ امام معصوم بھی نہیں، حتیٰ کوئی نبی مرسل بھی نہیں. اللہ لے کے آتا ہے ہاں سین یا نون، یہ اس گھر کے لیے ہے اور یہ حسین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. تو اس وقت اس کی عظمت انتہا، بے انتہا ہو جاتا، جس کی کوئی حد کو چھو نہیں سکتا. لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھ لیں، سید الشہداء کا جب بھی آپ نے نام لینا ہے، جوانوں نے خوبصورتی سے نام لینا ہے، بزرگوں نے خوبصورتی سے نام لینا ہے، دل سے نام لینا ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ نام اللہ نے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، کیا بات، خدا نے سب سے پہلے یہ نام پکارا، سبحان اللہ. میں نے آپ نے بعد میں پکارا ہے، انبیاء نے بعد میں پکارا ہے، حتیٰ رسول اللہ نے بھی بعد میں پکارا ہے. یعنی ذکر حسین، لفظ حسین، نام حسین سب سے پہلے خدا نے پکارا. سبحان اللہ، کیا کہیں، یعنی وہ ذکر ہے جس کا ذاکر خدا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات. اور ہم معمولی سی بات سے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم اگر رک کے غور کریں تو اللہ نے وہ نام ہمیں بھی دے دیا سبحان اللہ، کہ تم بھی پکارو. واہ، یا اللہ تو عظیم ہے، تو عالی ہے، بے مثل و بے مثال ہے، نہ تیرا زمان ہے، نہ تیرا مکان ہے، نہ تو کسی کے ساتھ تیرا کوئی شبیہ ہے، نہ تیرا کوئی اولاد ہے، نہ تو کسی کی اولاد ہے. لہٰذا تو بتا، تو بلند ہے، تو نے تو یہ نام بلند کر لیا تو تیری تو عظمت ہے، لیکن ہمیں کیوں دیا؟ کہا تم بھی بلند ہو جاؤ. کیا بات، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. اس نعرے پہ صلی اللہ محمد علی محمد. اس نعرے پہ غور کیا کہ حسینیت یعنی حسین نہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ، حسین نہیں، حسین تو جی زندگی دینے والے، زندہ باد نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ جب کسی کے پاس 100 ہو تو 80 بھی اسی کے پاس ہوتا ہے، درست ہے نا. لہٰذا یہ کہ حسینیت زندہ باد، یعنی جو بھی اس دروازے پہ آ گیا حسینی کہلایا اور حسینیت کو اپنایا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. سبحان اللہ، کیا کہتے بھائی، ماشاء اللہ، کیا کرے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ زندہ، ہمیشہ بلند رہے گا، ہمیشہ عالی رہے گا. رسول اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ایک صحابی رسول ہے ابی بن کعب، ان کے بارے میں تشیع کا نظریہ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ شام زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 3 قبریں جنگ صفین جہاں ہوئی تھی رقہ کے شہر میں موجود ہے. ایک قبر حضرت عمار یاسر علیہ السلام کی ہے اور ایک قبر حضرت اویس قرنی کی ہے اور ایک قبر الگ ہے جو ابی بن کعب کی ہے. اس کے بارے میں بنا دیا انہوں نے اس کو بھی، لیکن کہا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ علی والا تھا یا علی کے مخالفین میں، کیونکہ ہمارا تو معیار ہی علی والا ہونا ہے. تو
उबई बिन काब बैठे हुए थे रसूल अल्लाह के पास, तो सैयद शुहदा छोटा सिन है, चलते हुए तशरीफ ला रहे हैं। शिया और अहले सुन्नत दोनों अपनी किताबों में ये रवायत मौजूद है। जब सैयद शुहदा आए तो रसूल अल्लाह उठ के खड़े हुए। ये याद रखें, बीबी पाक के लिए उठते थे, खड़े होते थे, लेकिन जब सैयद शुहदा आए बाज़ उठते थे, बाज़ तशरीफ रखते थे। अगर किसी को इस रवायत से कोई इतराज़ हो तो जब मिंबर पे बैठे थे तो सैयद शुहदा इमाम हसन और हुसैन आ रहे थे, अहले सुन्नत की किताब में जब वो एक तरफ से झुक रहे थे तो रसूल अल्लाह अपनी जगह से खड़े होके उनको लेके आए, लिहाजा खड़े हो गए। जुमले क्या थे रसूल अल्लाह के? मरहबन बिका या अबा अब्दुल्लाह। ये लक़ब, ये कुनियत किसने दी है? अभी हजरत की रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक कि ए अब्दुल्लाह के बाद। इसकी एक पूरी जो है पीछे हकीकत है कि इसमें क्या मतलब है। सिन था छोटा, कहा मरहबन बिका या अबा अब्दुल्लाह, ये लफ्ज़ है क्योंकि लफ्ज़ बड़ी अहमियत रखते हैं। फिर फरमाया या ज़ैन समावात वल अर्ज़, ऐ ज़मीनों और आसमानों की जीनत हुसैन। क्योंकि शियों को जीनत का लफ्ज़ कोई मुश्किल नहीं, ज़ैन अल आबिदीन यानी आबिदीन की जीनत, दुरुस्त है। ज़ैनब यानी अपने बाबा की जीनत। लिहाजा इस लफ्ज़ को आपके लिए कोई मफ़हूम मुश्किल नहीं है, लिहाजा पता ये चला। कहा या ज़ैन समावात वल अर्ज़, ज़मीनों और आसमानों की जीनत। तो कुरान की तरफ आप जब बढ़ते हैं तो अल्लाह क्या फरमाता है? मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, कि जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ आसमान में है क्या है? ये युसब्बिहु लिल्लाह, अल्लाह की वो तस्बीह कर रहा है। यानी जो भी कुछ ज़मीन और आसमान में है वो अल्लाह, आज सूरह जुमा आज ही आपने तिलावत सुनी होगी या पढ़ी होगी, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, हर शय जो है ज़मीन और आसमान में वो अल्लाह की तस्बीह कर रही है। उस ज़मीन और आसमान की हर शय के बारे में रसूल फरमा रहे हैं उस हर तस्बीह करने वाले की जीनत हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर शय जो इंसान ने कहा, पकड़ हैवान नहीं कहा, मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, जो भी ज़मीन और आसमान, यानी तस्बीह करने वाले अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं, औसिया भी हैं, आइम्मा भी हैं, फरिश्ते भी हैं, आम इंसान भी हैं, चरिंदो परिंदो हर शय तस्बीह कर रही है। अगर उनकी तस्बीह खूबसूरत लगेगी तो हुसैन के साथ खूबसूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जिसके जुबान पे या हुसैन नहीं, अल्लाह उसकी तस्बीह को कबूल नहीं करता। यानी अल्लाह ने शर्त रखी है कि मैं तस्बीह उसकी कबूल करूंगा कि जिसके दिल में हुसैन। सुभान अल्लाह। मैं बेनियाज हूँ, मुझे तुम्हारी अल्लाह अकबर की, तुम्हारी सुभान अल्लाह की, तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह की कोई परवाह नहीं है। हाँ, अगर तुम इस नाम के साथ आओगे मैं परवाह करूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। है ना, लिहाजा अज़ीज़ान मुहतरम फरमाते हैं, ये हदीस क्योंकि कम पढ़ी जाती है मिंबर पे, आधी पढ़ी जाती है, इसलिए जब ये सुना तो उबई बिन काब जो सहाबी रसूल है उनको थोड़ा नागवार थोड़ा गुजरा, या उन्होंने इल्म के लिए सूए ज़न तो नहीं मैं कर सकता किसी के लिए, क्योंकि दोनों इस्तेमाल मौजूद है, या इल्म के लिए मारिफत के लिए कहा होगा या फिर नागवारी की वजह से कहा होगा। तो उन्होंने कहा कैफ़ यकूनु अहदुन गैरु या रसूलुल्लाह ज़ैन समावात वल अर्ज़, कहा कि आपके अलावा कैसे कोई दूसरा जो है वो ज़मीनों और आसमानों की जीनत बन सकता है। सुभान यानी अल्लाह। आपके होते हुए, जैसे ये अक्सर शुबा किया जाता है, अल्लाह के होते हुए अली कैसे मदद करेगा, कहते हैं ना जी, जी, बिल्कुल। रसूल अल्लाह के होते हुए कैसे, तो उसे ये कहे
کہ رسول اللہ نے ہی کہا ہے کہ علی سے مدد مانگنا، میری بھی مددگار علی تھے۔ لہذا عزیزان محترم، رسول اللہ نے جواب دیا، یا ابی، اے ابی، واللہ قسم کھائی بعثنی بالحق نبیا، کہ جس ذات اقدس نے مجھے حق نبی بنا کے بھیجا۔ عربی کیونکہ میں تشریح زیادہ نہیں کروں گا، اتنا بتاؤں گا، عربی میں قسموں کے بڑے انداز ہیں، قرآن کریم میں بھی موجود ہے، لہذا انداز میں سے یہاں رسول اللہ کی بھی قسم کھا رہے ہیں، اپنے عہدہ رسالت کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ محمد کی قسم نہیں کھا رہے بلکہ عہدہ رسالت کی قسم کھا رہے ہیں، گویا کہ رسول کی رسالت پچھلے تمام انبیاء کی رسالت پہ ہے، یعنی سارے نبیوں کی رسالت کی قسم کھا رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں جس نے مجھے حق نبی بنا کے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ حسین زمین سے زیادہ عرش پر مشہور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین اکبر من الارض، بڑا ہے آسمان میں۔ پھر یہاں رسول اللہ نے توقف نہیں فرمایا، آگے پھر کیا فرماتے ہیں؟ انہ لمکتوب فی عرش یمین عرش اللہ، اللہ کے عرش کے دائیں جانب۔ یہ عرش کوئی تختہ نہیں ہے، عرش سے مراد ہے بلند ترین مقام۔ کون سا؟ بلند ترین مقام۔ وہاں کیا لکھا ہے دائیں جانب؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور کیجئے گا، یہ پیغام ہے سید الشہداء کو رسول اللہ نے علامت قرار دیا۔ کہاں لکھا ہوا؟ عرش پہ۔ میں یہاں داخل ہوا، مجھے یہ بھی نظر آیا پیتا، یہ بھی لکھا ہوا نظر آیا، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، یا ویسے میں گھر میں آیا شاہ جی کے ان کے ڈرائنگ روم میں مجھے ایک پیتا نظر آیا۔ بعض ڈرائنگ روم میں ایکٹروں کی تصویریں بھی نظر آتی ہیں، لڑکیوں کی، لڑکوں کی، تو جو مومن گھر ہوتے ہیں وہاں پہ ایسی تصویریں نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر میں بیٹھتے ہی اگر بہت بامعرفت شعر لکھا ہو، قرآن کی آیت لکھی ہو، تو مجھے پتہ چل جائے گا صاحب خانہ کا ذوق کیسا ہے، سبحان اللہ، کیا اس کا بات۔ شوق کیا ہے، یہ کس کیلیبر کا ہے، اس کی سوچ کہاں ہے، اس کی فکر کہاں ہے۔ اب یہ کسی کا گھر نہیں، یہ ہے عرش الہی۔ کیا بات۔ لکھنے والا کوئی عام انسان بھی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں، کوئی ملک بھی نہیں، لکھنے والا، لکھوانے والا خدا ہے۔ پتہ چلا خدا کے ذوق کا لفظ خدا کے لیے ہوتا نہیں ہے، لیکن میں یہاں اس کا خدا کا علم جو ہے بتا رہا ہے کہ میرے نزدیک ہدایت ہے کہ حسین سے ہے۔ کیا بات، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں، تو آپ اسے کہ میں نہیں جھگڑتا، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا معیار ہدایت کیا ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اللہ کا معیار ہدایت کیا ہے؟ اور یہاں دو لفظ ہیں، ہدایت اور نجات۔ نہ خالی نجات ہے، نہ خالی ہدایت ہے۔ ہدایت اور نجات کا تعلق لازم اور ملزوم کا، جہاں لازم اور ملزوم ملازمین، بلکہ کہ جہاں ہدایت وہاں نجات، جہاں نجات وہاں ہدایت، یعنی یہ جدا کبھی نہیں ہوں گے۔ جب کسی کو ہدایت ملے گی تو نجات حتماً نتیجے کے طور پر مل جائے گی، اور جہاں نجات ہوگی وہ ہدایت کی ہی وجہ سے نجات ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ آپ کے بعد بہت عظیم بات رسول اللہ نے ارشاد کی۔ اس کے بعد کے جملے عرض کر کے پھر اس کی تشریح پہ واپس آتا ہوں۔
یہ کیونکہ حدیث جہاں رکی نہیں. فرمایا کہ عرش کی دائیں جانب کیا لکھا ہے؟ حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہے، یعنی نجات کی کشتی ہے. جس نے ہدایت پانی ہے وہ بھی حسینی بن جائے، اور جس نے نجات پانی ہے وہ حسینی بننے کے بعد حسینی بن جائے. یہ دو لفظ میں نے تکرار کیے، غلطی سے نہیں کیے، کہ حسینی بننے کے بعد حسینی بن جائے. یعنی جیسے خدا قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. توجہ نہیں شاید بس یاد نہیں. اب کوئی ایسے افراد ہیں ماشاءاللہ کہ جو حسین حسین کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ نہیں مارنا. اہل سنت بھائی ہمارے بہت سارے ہیں کہ جو حسین حسین کرتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، سب کچھ، لیکن سینے پہ حسین نہیں کہتے. لہذا کہا اگلی منزل ہے حسینیوں، حسین تو کہہ رہے ہو، منقبت تو پڑھ رہے ہو، سبیل بھی لگا رہے ہو، شرکت بھی کر رہے ہو، اگلی منزل بھی موجود ہے کہ اگلی ایک منزل نہیں ہے، حر سے شروع ہوتی ہے اور حبیب تک چلی جاتی ہے. یہ سیڑھیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ حسینیت کی سیڑھیاں ہیں. پہلی سیڑھی اس کی حر ہے، اور اصحاب اور انصار میں جس طرح ہم جہاں پہ تھوڑا بہت آسرا کر سکتے ہیں وہ ہے حبیب کی آخری سیڑھی. اس کے بعد اہل بیت کے اپنے نوجوان، وہاں تو کسی کی رسائی ادراک میں نہیں ہے، عمل میں تو بہت زیادہ مشکل ہے. لہذا یہ رسول اللہ نے فرما دیا. آپ فرمایا کہ یہ عرش پہ لکھا ہوا ہے، اور آخر یہ لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا الحسین امام الفخر. حسین کون ہے؟ فخر کا امام. فخر کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ذلت. یعنی ذلت حسین کے قریب نہیں حاصل. حسینیوں کے قریب بھی ذلت نہیں آ سکتی. آپ پہ لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، میں وہ ممبر پہ نہیں کہہ سکتا، جیسی تہمتیں ہم پہ لگتی ہیں، گندی باتیں مولوی کرتے رہتے ہیں، علماء سو کہتے رہتے ہیں. آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، آپ خفت محسوس نہیں کرتے، آپ ہنس دیتے ہیں بن کے. اتنی بڑی تہمت پوری قوم پہ لگائی جاتی ہے، ناروا گناہ کی تہمت لگائی جاتی ہے، اور ایک پاک مقدس رات کی نسبت دے کے جو ہے، شام کی نسبت دے کے لگائی جاتی ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے کچھ بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ یہاں ذلت نہیں ہے. آپ کے سبحان اللہ، کیا بات. بے شک آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ بکواس کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. واہ، ہمیں عزت معاف ہے، یہ ہمیں ذلت کی طرف نسبت دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ سید الشہداء نے فرمایا ہیہات من الذلہ، کہ ذلت ہم سے کیا ہے؟ دور ہے. نہ ہمارے قریب آ سکتی ہے، نہ ہمارے ماننے والوں کے قریب. سبحان اللہ، کیا بات. پھر رسول اللہ نے فرمایا حسین امام الغیرت. حسین غیرت کا امام، حسین شہامت کا امام، حسین شجاعت کا امام ہے. ایک ایک لفظ روایت کی عرض کر رہا ہوں. حسین سب کا امام ہے، حسین ہر فضیلت کا امام ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ حسین کی ہے ہر فضیلت، یہ نہیں کہ حسین کی یہ فضیلت ہے، حسین کی یہ فضیلت ہے، یہ دوسرے درجے پہ ہے. نہیں، کہا ہر فضل و فضیلت کا امام حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. کہ جہاں بھی تمہیں کمال نظر آئے وہاں آگے حسین نظر آئے. لہذا عزیزان محترم، سید الشہداء نے آپ کو بڑی شدت کے ساتھ یاد کیا. اللہ. اپنی شہادت سے پہلے، اپنی شہادت کے درمیان، اپنی شہادت کے بعد، تینوں روایتیں موجود ہیں. جب مدینہ سے 28 رجب کو مولا جا رہے تھے مکے کی طرف، تو اپنے بھائی محمد حنفیہ وہ خط لکھا، کہا یہ میرے شیعوں تک پہنچا. پہلی روایت. دوسری روایت
کہ جب بھی سید الشہداء پہ مشکل وقت آیا، ابھی مصعب پڑھ رہے تھے، جو بھی لاش اٹھاتے تھے تو کیا پکارتے تھے؟ میرے شیعوں کو یہ پیغام دینا تھا، میرے علی پانی کے تذکرے میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جب خیام سے شام غریبہ نکلی ہیں بابا کا سینہ ڈھونڈنے کے لیے، تو اس وقت بھی کٹے ہوئے گلے سے کیا آواز آ رہی تھی؟ شیعت ما شرف اللہ، اے شیعو جب ٹھنڈا پانی میری پیاس کو جانا۔ مولا آپ کی پیاس کیا ہے؟ کیا پانی کی پیاس ہے؟ آپ تو مالک حوض کوثر، صاحب حوض کوثر ہے، تو پیاس کون سی؟ کہا مجھے پیاس میرے شیعوں کی نام پانی کا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سید الشہداء کو علم تھا کہ میں اپنے نانا کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ سید الشہداء کو یہ پانی کی پیاس ظاہری طور پہ تھی، لیکن اصل پیاس تھی کاش میرے کوئی مددگار ہو۔ اللہ نے سیدہ سے یہ وعدہ کیا تھا، جب سیدہ نے گریہ فرمایا تھا سید الشہداء کی آمد پہ، تو رسول اللہ کو جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا تھا کہ قوم آئے گی، کہ وہ قوم قیامت تک کے لیے حسین کو فراموش کرے۔ جس کی خبر اللہ نے جبریل کو دی اور جبریل نے رسول اللہ کو، اور رسول اللہ نے بی بی معظمہ کو یہ خبر دی۔ آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، جوانوں سے یہ کہوں گا، حضرت مسلم کوفے میں سفیر تھے، اور بھی سفرا گئے ہیں کوفے میں۔ آپ نے وہ سفیر حسین والی ایک مووی دیکھی، قیس ابن مسحر سیداوی، وہ بھی تھے اور بھی تھے۔ مولا وہ تو اس آپ کے زمانے میں تھے، اب کون؟ مولا نے فرمایا میرے عزادار میرا پیغام کرو۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ چند جملے اس پہ آپ کی زحمت کم کرتا ہوں۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ سینے پہ ہاتھ مارنا کیا ہے؟ یہ لوہا پڑھنا کیا ہے؟ یہ مجلس بپا کرنا کیا ہے؟ یہ پیغام حسین کو پہنچانا۔ یہ کیا ہے؟ کیا حسین کا کوئی اپنا پیغام ہے؟ حسین کا پیغام اپنے نانا کا پیغام۔ رسول اللہ کا بھی اپنا پیغام نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ کس کا پیغام ہے؟ خدا کا پیغام۔ اب آپ کے کالے کپڑے، ابھی محرم شروع ہوا ہے، ہونے والا ہے، آپ کے کالے کپڑے اعلان کر رہے ہیں کہ محرم آ گیا۔ یہ سفیر ہیں آپ ایسا کوئی فعل انجام نہ دیجیے گا اس عبادت کی راتوں میں، اس عظمت کی راتوں میں۔ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، اگر مجھ سے غلطی نہ لگے تو میرا 22واں محرم ہے کہ جو میں مجالس پڑھ رہا ہوں عشرے کے طور پر۔ کتنا؟ 22واں۔ خدا کی قسم 22 محرم اگر اکاؤنٹ کریں تو 220 دن بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 220 ہی بنتے ہیں۔ میری زندگی میں مجھے صرف یہ 220 نظر آتا ہے۔ 46 سال اس وقت میری عمر ہے، یعنی 46 سال میں میرے نزدیک جو واقعی بہترین راتیں اور بہترین دن ہیں یہ 220 ہیں جس میں میں نے سید الشہداء کی ادا کی۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم میرا دل سے یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ اللہ نے قرآن میں سورہ فجر میں اس کی قسم کھائی، ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اسے معمولی نہ سمجھیے گا۔ اور اللہ کی قسم ایک مخصوص ٹائم کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے قسم کھائی تو وہ کام ختم ہو گیا، نہیں، وہ قسم جاری ہے، کیونکہ قرآن معجزہ ہے، قرآن جاری معجزہ ہے، ختم ہونے والا معجزہ نہیں ہے۔ لہذا اس میں جو کچھ قرآن میں ہے یہ جاری ہے، یہ ختم نہیں ہو رہا،
لہذا عزیزان محترم سید الشہداء نے سب سے پہلے جو یہ قربانی دی ہے اس کا مقصد جو ہے آپ تک پہنچایا ہے. یہ آپ کو کرنا ہے کہ ولایت اہل بیت کو کہیں فراموش نہیں کرنا. پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری کہ آپ نے کوئی کبھی کوئی حرام کام ویسے بھی انجام نہیں دینا، لیکن ان 10 راتوں میں خصوصاً انجام نہیں دینا، کیونکہ یہ 10 راتیں اعتکاف سے کم ہیں. اعتکاف تو ہم رمضان المبارک میں یا رجب میں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم دنیا کو پیچھے کر کے مسجد میں کونے میں بیٹھ کے تاکہ ہماری صفائی ہو جائے. یہ جو اعتکاف ہے نا یہ حر بنانے والا سبحان اللہ. آپ سب کے دل مغموم رہے. آپ کے سب کے دل، میں جوانوں سے کہوں گا، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری نظر اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، گھر میں، باہر، سفر میں، حضر میں. میں پیغام دے رہا ہوں. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ ان 10 راتوں میں میں تمہیں حر سے لے کر حبیب کے درجے پہ قبول کروں گا. سبحان اللہ. اور حسین وہ ہستی ہے کہ جو شہید ہونے کے بعد اور زندہ ہے مہدی کی صورت میں. امام زمان آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے جوانوں، اے میری بیٹیوں، یہ جملے ہیں توقیات میں امام نے خط لکھا ہے جس میں موجود ہے کہ یہ میری معنوی اولاد ہے. سب خود فرمایا ہے، یہ لفظ ہیں. اور اگر آپ پریشان ہیں تو حدیث بھی ہے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. میں نے دلیل دے دی ہے. ممکن ہے آپ بعد میں کہیں گے مولوی صاحب کہاں سے پڑھ گئے، تو ایک دلیل دے دی. حضرت حجت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ لہذا تم نے میرے جد حسین کی سفارت کو انجام دینا. تم سفیر بنو گے اپنے اپنے قد کے مطابق. مسلم تو ہم نہیں بن سکتے کبھی، لیکن تم جہاں کھڑے ہوگے تمہیں کوئی دیکھے اور تمہاری حرکت سے یہ نہ کہے یہ یزیدی حرکت کر رہا، یہ کہے یہ حسین کے ماننے والا. خواتین گزرے، بچیاں گزرے، مجالس میں نظر جھکا. میں جوانوں سے یہ کہہ رہا ہوں، حسین کہہ رہے ہیں، اپنی نظروں کو بلند نہ رکھنا. ساری زندگی اگر دیکھتے رہے ہو، سال پورا نہیں کنٹرول کر سکے، یہ 10 دن مشق کر لینا، کہنا حسین کے ماننے والی آپ. اللہ. اس کی طرف دیکھوں گا، لوگ تو نہیں کچھ کہیں گے، نہیں جانیں گے، لیکن یہ آنکھ حسین سے اوجھل ہے. یہ آنکھ میں حسین آنسو دے رہے ہیں. جس آنکھ سے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کائنات کا پاکیزہ ترین پانی، اس پانی سے بھی، جس سے وضو غسل کر سے، اس سے بھی کائنات کا پاکیزہ ترین پانی وہ ہے جو حسین کے غم میں بہتا ہے. پاکیزہ ترین آنکھ کی صفائی. سب دوست بزرگ، کیونکہ مردوں کو عادت ہو گئی ہے کہ ایسے خواتین کو دیکھنا، خواتین کو بھی عادت یہ آگے رسوخ کر گئی ہے. میں سب سے یہ کہوں گا کہ اس پہ کنٹرول کریں. جس نے اس پہ کنٹرول کیا، حسین گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ وہ ہے کہ جس نے میرا نام سن کے اپنی آنکھ کو کنٹرول میں کیا. اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. کسی کے پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھنا، کسی کی جوتی خراب نہیں کرنی، کسی کو دھکا نہیں دینا. تبرک کی خاطر تبرک ملے، یہ نہ کہنا مجھے آنے دو. نہیں، اگر بھوکا ہے، پیاسا ہے، خدا کی قسم جو دے رہا ہے اس کو بھی ثواب ہے، لیکن جو لے کے آگے دے رہا ہے اس کو اور ثواب ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض کو چھینتے ہیں، لڑتے ہیں. لڑائی دیکھی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے. یہ نہیں کرنا. اپنے آپ کو اتنا مؤدب بنانا ہے، کیونکہ آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کا یہ سب مودت، محبت، یہ عقیدت سیدھی جائے گی
फातिमा तो ज़हरा के रुमाल। ये हकीकत है। हम कहाँ गुनहगार, हमारे आंसू कहाँ और वो रुमाल सैयदा कहाँ। अगर हम अपनी औकात देखें कुछ भी नहीं है, लेकिन हुसैन के नाम ने, हुसैन इब्ने अली के गम ने हमारी आंखों को ऐसा वुजू करवा दिया, ऐसी तहारत बख्श दी कि ये पानी ज़ाया नहीं होता। यहाँ ज़ाहिरन किसी न किसी जगह हो जाता है, लेकिन मानवी एतबार से तमाम आइमा फरमाते हैं कि ये हमारी दादी फातिमा मुअज़्ज़मा अपना मकाम सुन ले। जब क़यामत के दिन तशरीफ लाएंगी, हुक्म आएगा गज़्ज़ू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा अलैहिस्सलाम, कि सब अपनी आंखें बंद कर लो, फातिमा गुजर। मैं कहूँगा कि अल्लाह तू तो ये ऐलान कर रहा है, लेकिन इसी उम्मत ने फातिमा को दरबार में बुला लिया। किसी ने आंखें बंद नहीं की थी। आपको पता है हशर में अंबिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, आइमा भी होंगे, मलाइका भी होंगे, पाक हस्तियां भी होंगी। अल्लाह सबको हुक्म देगा कि सब आंखें बंद कर लो। अल्लाह, हालत क्या होगी? बीबी मुअज़्ज़मा के बारे में है कि हुसैन का जख्मी कुर्ता, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। मुहर्रम में खूब मुसाहिब सुनिएगा, गिरिया कीजिएगा। जो मैंने पढ़ा है, कुर्ता किसी जगह से सालिम नहीं था, हर जगह से पारा पारा था वो कुर्ता। वो कुर्ता जहाँ पे खून लगा हुआ था, उसकी तासीर क्या थी? अजीज और रवायत है कि जब ज़ैनब आलिया शाम से कैद के बाद, करबला में 40 गुजारने के बाद जब मदीना पहुंची थी, तो बीबी ने कहा था जरा हट जाओ, मैं अपने नाना से कुछ बातें करना चाहती हूँ। उस वक्त बीबी मुअज़्ज़मा ने इस कुर्ते को रसूल अल्लाह की कब्र पे बिछा दिया था। जब बिछाया था ना, तो रसूल अल्लाह की कब्र में ज़लज़ला आ गया था। कहा था ज़ैनब इसको उठा लो, ये जख्मी भी कुर्ता है, इसमें हुसैन का खून भी लगा है, इसमें अब्बास का खून भी लगा है, इसमें अली अकबर का खून भी लगा है। अज़ादारों, थोड़ा सा और ज़हमत दूंगा। बीबी मुअज़्ज़मा के पास हुसैन का कुर्ता होगा, एक छोटा सा लाशा होगा। छोटा लाशा किसका था? अली असगर का। उसी हालत में होगा कि जिस हालत में हुसैन ख़याम की तरफ लाए थे, कभी 7 कदम आगे आते थे, कभी 7 कदम पीछे जाते थे, उसी हालत में होगा। उसके बाद बीबी मुअज़्ज़मा के साथ 2 बाजू भी होंगे। ये बाजू क्यों होंगे? ये इसलिए बीबी कहेगी ये मेरे हुसैन की ताकत थी। इस उम्मत ने कैसे मेरे हुसैन की ताकत को कलम किया है। फिर क्या होगा? बाज़ रवायतों में है बीबी के हाथ में, बाज़ रवायतों में मुख्तलिफ रवायतें हैं, लेकिन रवायत मुसल्लम है कि हुसैन का कटा हुआ सर होगा। ज़ैनब आलिया की चादर होगी। वो चादर का भी हाल सुना है। उलमा बयान करते हैं कि शाम गरीबा उस वक्त तक बीबी ने चादर नहीं छोड़ी थी, जब तक के नेज़े के साथ इसमें सुराख नहीं हो गए। ये चादर सुर्ख थी ज़ैनब के सर के खून से। उसके बाद बीबी के पास वो रुमाल होगा कि जिस रुमाल में क़यामत तक के लिए हुसैन के रोने वालों के आंसू होंगे। ये सारे बहिश्त के सामान के साथ बीबी आएंगी, ये फरमाएंगी
یا اللہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم پہ میرے بچوں کو مارا گیا ہے۔ اے اللہ میں انصاف چاہتی ہوں تجھ سے، خدا کی قسم روایت چل رہی ہے، میں اور زحمت نہیں دوں گا، چند جملے اتنے عرض کروں گا کہ آپ اپنی زندگیوں میں حسین اتنے بہترین انداز میں کریں کہ بی بی قیامت کے دن گواہی دے کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے جس کا تو نے رسول سے وعدہ کیا تھا، میں دیکھتی رہی ہوں کہ یہ سب گریا کرتے رہے ہیں، کبھی علی اکبر پہ گریا کرتے تھے، کبھی قاسم کی لاش پہ گریا کرتے تھے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ گریا کرتے تھے، کبھی اصغر کے چھوٹے سے پیاسے گلے پہ گریا کرتے تھے، کبھی حسین کے پامال لاش پہ گریا کرتے تھے، اور کبھی زینب کی چادر پہ گریا کرتے تھے۔ انہیں بخش دے اللہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔